السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک گلہری کی کہانی سناؤں گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک سرسبز جنگل میں ایک چھوٹی سی گلہری رہتی تھی جس کا نام سیمی تھا۔ سیمی کو اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنا اور جنگل کی سیر کرنا بہت پسند تھا۔ اس کا بہترین دوست ایک بینی نام کا خرگوش تھا۔ ایک صبح جنگل میں چہل قدمی کرتے ہوئے سیمی نے کسی جانور سے ایک جادوئی درخت کے بارے میں سنا۔ اس درخت کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس کی بیریاں پورے جنگل میں سب سے زیادہ میٹھی ہیں۔ سیمی اس درخت کے بارے میں سن کر بہت خوش ہوئی اور اس نے اپنے دوست کو آمادہ کیا کہ وہ دونوں مل کر اس درخت کو ڈھونڈیں گے اور اس کی میٹھی بیریوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ اگلی صبح دونوں بیریوں والے درخت کی تلاش میں نکل پڑے۔ راستے میں انہیں بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے ایک ٹھنڈے پانی کی جھیل کو بہت ہی مشکل سے پار کیا اور دشوار گزار چوٹی بھی ان کے راستے میں آئی۔ اس چوٹی کی چڑھائی انہوں نے بہت مشکل سے طے کی۔ راستے میں کئی جگہ نوکیلی جھاڑیاں بھی تھیں جن سے بہت مشکل سے دونوں بچ نکلے۔ اتنی مشکلوں کے باوجود بھی سیمی کے اس درخت تک پہنچنے کے عزم میں کوئی بھی کمی نہیں آئی اور بینی ایک اچھے دوست کی طرح اس کا ہر مشکل میں ساتھ دیتا رہا۔ آخر کار بہت مشقت کے بعد ان کی نظر اس درخت پر پڑی جس کی سرخ اور میٹھی بیریاں دھوپ میں چمک رہی تھیں۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے آگے بڑھے۔ سیمی نے کود کر بیریاں اتاری اور وہ انہیں چکھنے ہی لگی تھی کہ اس نے ایک آواز سنی۔ یہ آواز پرندوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تھی جو اپنے والدین کے ساتھ اسی درخت کی شاخ میں ایک چھوٹے سے گھونسلے میں رہتے تھے۔ انہوں نے سیمی کو بتایا کہ یہ بیریاں محض کھانے کے لیے نہیں ہیں بلکہ پرندوں کے بچے بھی انہی سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ یہ سن کر سیمی کو دل ہی دل میں اپنی سوچ پر بہت شرمندگی محسوس ہوئی کہ وہ خود غرض ہو کر یہ ساری بیریاں بس خود کھانا چاہتی تھی۔ اس نے پرندوں سے معافی مانگی اور بیریاں توڑ کر پرندوں کو کھلائیں اور خود بھی کھائیں۔ سیمی کو احساس ہوا کہ اسے جو مزہ سب کے ساتھ مل کر کھانے سے آیا ہے وہ اسے کبھی بھی اکیلے کھانے سے نہیں آنا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مل کر کھانے میں ہی برکت ہے، اور سیمی کی طرح ہمیں بھی اپنے کھلونے، اپنا کھانا اور اپنا وقت دوسروں کے ساتھ بانٹنا چاہیے۔ اسی میں حقیقی خوشی ہے۔